بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیکچرر کی تیاری کے سلسلے میں ہم ایم سی کیوز بیسڈ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج اردو ناول میں جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں وہ سارے کے سارے ہم کور کرنے کی کوشش اور ان کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال ہے ناول کے سلسلے میں۔ ناولہ لفظ سے مشتق ہے جو انگریزی کے توسط سے اردو میں آیا ہے۔ لفظ ناولہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، الطاولی۔ اردو کا پہلا ناول مرۃ العروس کب شائع ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، 1869۔ درج ذیل ناولوں میں کون سا ناول سرفراز حسین عزیز کے ناول شاہد رنا سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، امراؤ جان ادا۔ درج ذیل ادیبوں میں سے کس نے امریکہ کے اورینٹل یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، مرزا ہادی رسوا۔ پریم چند کے نامکمل ناول کا نام کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، منگل سوتر۔ کس ناول میں گوہر مرزا، امیرن خانم، دلاور خان، بسم اللہ خان، نواب جعفر علی وغیرہ اہم کردار تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، امراؤ جان ادا۔ عصمت چغتائی کا پہلا ناول ضدی کب شائع ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، 1941 ء۔ ناول امراؤ جان ادا کب شائع ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، 1899۔ اسرار محبت، گوہدان، بیوہ، بازار حسن، غبن، گوشہ عافیت، چوگان ہستی، ہم خرما، وہم، ثواب، جلوہ اثار، نرملا، پردہ مجاز اور میدان عمل کس کے ناول ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، پریم چند۔ اگلا سوال ہے، لفظ ناول کا اردو ادب میں سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، شاد عظیم آبادی۔ درج ذیل ناول نگاروں میں کون ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فائز تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، مولوی نذیر احمد۔ درج ذیل ناولوں میں کون سا ناول پنڈت رتن ناتھ سرشار کا نہیں ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، فسانہ مبتلا۔ کس ناول نگار نے محشر اور دل گزاز نامی رسائل نکالے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، عبدالحلیم شرر۔ ناول شریف زادہ، ذات شریف، اختری بیگم، افشائے راز اور بہرام کی رہائی کس ناول نگار کی تصنیفات ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، عبدالحلیم شرر۔ ایسی بلندی ایسی پستی، گریز اور آگ وغیرہ کس کے ناول ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، عزیز احمد۔ پریم چند کے کس ناول میں ہندوستانی عورت کا استحصال، اس کی بے بسی اور بے چارگی کے کرب کو گہرائی سے پیش کیا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، نرملا۔ ناول ٹیڑھی لکیر میں عصمت چغتائی نے کس تکنیک کا استعمال کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، آپ بیتی تکنیک۔ خدا کی بستی کس کا ناول نگار کی تصنیف ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، شوکت صدیقی۔ آنگن کس کا ناول ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، خدیجہ مستور۔ درج ذیل میں سے کون سا ناول جیلانی بانو کا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، ایوان غزل۔ کس ناول میں حیدرآباد کی زبان اور وہاں کی تہذیب میں رچی بسی فطرت کی نیرنگیوں کا ذکر بہت خوبصورت انداز میں ملتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، ایوان غزل۔ علی پور کا ایلی کس کا ناول ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، ممتاز مفتی۔ تلاش بہارا کس ناول نگار کی تصنیف ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، جمیلہ ہاشمی۔ درج ذیل ناولوں میں سید عبداللہ حسین کا ناول کون سا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، اداس نسلیں۔ بیانات خواب روح، آمد و رفت اور نادیدہ وغیرہ کس کے ناول ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، جوگندر پال۔ قرۃ العین حیدر نے کس ناول میں متضاد تصویروں کو یکجا کر کے ایک البم بنا دیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی،
کار جہاں دراز۔ امراؤ جان ادا کے کردار فیض علی کا کس پیشے سے تعلق تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے ڈاکو۔ یہ کس نے کہا ہے کہ میر امن نے ناول کے لیے موضوع زبان کی بنیاد ڈالی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے احسن فروکی۔ آگ کا دریا کب شائع ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی 1959۔ خونی جورو، خونی شہزادہ، خونی مصور، خونی عاشق، خونی بھیدو وغیرہ انگریزی سے اردو ترجمہ کیے گئے جاسوسی ناول ہیں۔ درج ذیل میں سے کس نے ان ناولوں کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی رسوا۔ کون سا ناول آپ بیتی کی طرز پر لکھا ہوا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے امراؤ جان ادا۔ نذیر احمد کے کس ناول میں اکبر اور اصغری نامی اہم کردار ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی میرۃ العروس۔ درج ذیل ناولوں میں کون سا نذیر احمد کا ناول ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی ایامی۔ درج ذیل ناول نگاروں میں وہ کون ہے جو ریاضی دان، علم کیمیا کا ماہر، علم نجوم و حیات سے غیر معمولی شغف رکھنے والا، تاریخ، فلسفہ اور منطق پر قابل رشک گرفت رکھنے والا، موسیقی پر دسترس رکھنے والا، حتیٰ کہ عربی، فارسی اور اردو ادبیات میں استادی کے درجہ پر فائز تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے مرزا ہادی رسوا۔ درج ذیل ناولوں میں کون سا ناول رسوا کا نہیں ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی ایامی۔ رسوا کا کون سا ناول ادھورا رہ گیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے افشائے راز۔ درج ذیل میں سے پریم چند کا تعلق کس سے نہیں ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی دلگداز۔ درج ذیل ناموں میں سے تین میں یکسانیت ہے، علیحدہ کون سا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی منشی عجائب لال۔ پریم چند نے کل کتنے ناول لکھے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی 12۔ اگلا سوال ہے پریم چند کے پہلے ناول کا نام کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی اسرار مجاہد۔ پریم چند کے کس ناول کا موضوع قومی مسائل اور ان کے حل کے لیے قومی خدمت کی اہمیت اور ضروریت ہے، جو سوامی وویکانند کے شخصیت اور ان کے مشن سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی۔ شیخ وجودی کس ناول کا مشہور کردار ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی شریف زادہ۔ خوجی کس ناول کا اہم اور دلچسپ کردار ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی فسانہ آزاد۔ لندن کی ایک رات کس کا ناولٹ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے سجاد ظہیر۔ زہر دار بیگم کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی توبۃ النصوح۔ تقسیم ہند سے متعلق ناول کا نام کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے آنگن۔ دیہی زندگی کو اپنے افسانہ کا موضوع کس نے بنایا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی پریم چند۔ رسوا کا ناول امراؤ جان ادا کی فضا کا تعلق کس طبقہ سے ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی طوائفان بازاری۔ فردوس بری بغداد کی حسینہ، ملک عزیز، ورجنا، حسن انجلینا، منصور موہنا وغیرہ تاریخی ناول کس کے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے بی عبدالحلیم شرر۔ علامہ راشد الخیری کے ناولوں کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی طبقہ نسواں اصلاح۔ صلاح الدین ایوبی، غالب، داراشکوہ، پہلا اور آخری خط، شب گزیدہ وغیرہ رومانی اور ادبی تاریخی ناول کس نے لکھا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی قاضی عبدالستار۔ علی پور کا ایلی کس کا ناول ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے ممتاز مفتی۔
بانو قدسیہ کا ناول راجہ گدھ کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، رزق حرام۔ رانو منگل تلوکا جاترن کس ناول کے کردار ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، ایک چادر میلی سی۔ ناول ایک چادر میلی سی جاترن کا بھائی کسے قتل کر دیتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، تلوکا۔ ٹیڑھی لکیر کا اہم کردار کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، سمن۔ امیران اماراؤ جان ادا، رانو ایک چادر میلی سی اور کنول کماری آنگن کے اہم کردار ہیں۔ پریم چند کا آخری مکمل ناول کون سا ہے؟ مکمل ناول کب شائع ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے اے، 1935۔ سر سید احمد کے تصورات کو کس ناول میں ہدف بنایا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، ابن الوقت۔ کس ناول میں کنول کماری کا کردار ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، آنگن۔ اردو میں ناول لفظ کس زبان سے آیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، انگریزی۔ میرے بھی صنم خانے سفینہ غم دل، آگ کا دریا کار جہاں دراز ہے، آخر شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم کس کے ناول ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، قرۃ العین حیدر۔ قرۃ العین حیدر کی چائے کے باغ، دل ربا ہاؤسنگ سوسائٹی، گلگشت جہاں دیگر سوچتا ہے اور ستمبر کا چاند کا درج ذیل میں سے کس صنف سے تعلق ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، ناولٹ۔ قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا کا کردار کون ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، گوتم نیلبر۔ پریم چند کا ناول گویدان کا الافانی کردار کون سا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، ہوری۔ حیات اللہ انصاری کا ناول لہو کے پھول کل کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، 5۔ پریم چند کے دیہاتی زندگی کے مسائل کی عکاسی کس ناول میں پہلی مرتبہ کی گئی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے بی، گوشہ عافیت۔ اردو میں ناول کا آغاز کس تحریک کے دوران ہوا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، علی گڑھ۔ دیے گئے ناولوں کی صحیح زمانی ترتیب کون سی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، مرت العروس، فسانہ آزاد، امراؤ جان ادا، گویدان۔ کس صنف کو عہد جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، ناول۔ درج ذیل ناول نگاروں میں کون تاریخی ناول نگاروں میں مشہور ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، عبدالحلیم شرر۔ کس ناول نگار نے ترکی زبان سے ناول اور کہانیوں کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، نعیم اعظم راؤ، جین شیلا کریم بیگم، عارف احسان وغیرہ کس ناول کے اہم کردار ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، لندن کی ایک رات۔ قطرے سے گوہر ہونے تک الجھی ڈور، گوری سوئے سیج پر، آتش خاموشی، اپنی اپنی سلیب کس کے ناول ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، صالح عابد حسین۔ خدا کی بستی، جانگلوس، کمین گاہ، چار دیواری اور خون شہید کس کے ناول ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، شوکت صدیقی۔ قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، میرے بھی صنم خانے۔ قرۃ العین حیدر کا آخری ناول کون سا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، چاندنی بیگم۔ درج ذیل میں سے کون سا ناول ڈپٹی نذیر کا نہیں ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، فردوس بری۔ نذیر احمد نے قصہ مرت العروس کس کے لیے لکھا تھا جو بعد میں اردو کا پہلا ناول قرار دیا گیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، اپنی بیٹیوں کے لیے۔
ڈپٹی نذیر کے درج ذیل ناولوں میں کون سا ناول میرۃ العروس کا دوسرا حصہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، بنات النعش۔ نذیر احمد کا آخری ناول کون سا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، روئے صادقہ۔ مختلف تحقیق کے بعد اردو ناول میں سب سے پہلا ناول کسے قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، میرۃ العروس۔ نوٹ: خط تقدیر ناول نہیں بلکہ ناول جیسا ہے، ریاض دلربا تمثیل ہے اور نشتر میرۃ العروس کے 10-12 سال بعد لکھا گیا۔ فسانہ آزاد کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے ڈی، پنڈت رتن ناتھ سرشار۔ کرشن چندر نے کل کتنے ناول تصنیف کیے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، 48۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ناول فسانہ آزاد کل کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، 5۔ فسانہ آزاد تقریباً کتنے صفحات پر مشتمل ناول ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، 4000۔ فسانہ آزاد میں کل کتنے کردار ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، 3000 سے زیادہ۔ آخری سوال ہے اس ویڈیو کا۔ لندن کے 7 رنگ، ایک گدھا نیفا میں زرگاؤں کی کہانی، ہانگ کانگ کی حسینہ، بمبئی کی ایک شام، چندا کی چاندنی، 1 کروڑ کی بوتل، مشینوں کا شہر، چنبل کی چنبیلی، ہونو لوکو کا راج کمار، فٹ پاتھ کے فرشتے کس کا ناول ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، کرشن چندر۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔